کا معنی امانت دار، اور آپ کے پاس امانتیں ان کی تھی جو آپ کے دشمن تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مسلمان وہ ہے کہ میرے آقا سے پوچھا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو میرے آقا امام الانبیاء نے 3 صفتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بدعہدی نہیں کرتا، اپنی زبان کو توڑتا نہیں ہے، اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مسلمان کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ہو مسلمان امانت میں خیانت کرے، پھر اس امانت کے اندر ہر چیز آ گئی۔ یہ زندگی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جرری صحابی جو 500 کے لشکر پر بھاری پڑتے، آپ روم کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ قابو آ گئے، بادشاہ نے کہا فوراً ختم کر دو۔ وزیر نے کہا کہ اتنے بڑے جرنیل کو ختم کرنا کون سی عقل مندی ہے، میرے پاس 3 ہتھیار ہیں، ذرا غور کیجئے کہ اختتام کی جانب چلنے لگے ہیں۔ 3 ہتھیار ہیں، اگر کہو تو میں نے قابو کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ تمہاری مرضی، 1 رات کے لیے تمہارے پاس ہیں۔ سب سے پہلے آیا، اس نے ساری دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جتنی بھی دولت آپ چاہیں آپ کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ چھوڑو، عیسائیت کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر مال ہی کمانا ہوتا تو پھر جہاد کے لیے نہ آتے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان نہ مال کے لیے لڑتا ہے، نہ عہدے کے لیے لڑتا ہے، نہ نام کے لیے لڑتا ہے، مسلمان لڑتا ہے تو راہ خدا میں جان دینے کے لیے لڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی طور پر تیرے پیسوں کی کوئی طلب نہیں۔ اس نے کہا دوسرا میرے پاس ایک اور بھی آپ کے لیے عہدہ ہے، آپ جو بھی عہدہ لینا چاہیں، میں بادشاہ کے بعد سیکنڈ ہوں، سینئر وزیر ہوں، آپ یہ عہدہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں، رب نے مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد بنایا ہے نبی کا صحابی، قیامت تک کا کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، بڑے سے بڑا سخی، قرآن کا قاری، حج کرنے والا، روزہ رکھنے والا، سفارت کرنے والا، وہ میرے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہنے لگے جو عہدہ رب نے مجھے صحابی ہونے پر عطا فرمایا ہے، کوئی میرے عہدے کے مٹی کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا مجھے رب نے نبی کا صحابی بنا دیا، مجھے دنیا کے عہدے کی طرف بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا چلیں آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ مسلمان کو کسی طرح ورگلاؤ۔ اب اس نے ورگلانا چاہا، بیٹی کو تیار کر کے زیور سے آراستہ کر کے بھیجا۔ اب وہ بیٹی اس کے سامنے بیٹھی ہے، آپ نے فوراً نماز کی نیت کی، نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، صبح نماز تہجد کا ٹائم۔ وہ کہنے لگی اس کی بیٹی وزیر کی کہ کمال ہے، ساری رات ہو گئی میں آپ کے سامنے ہوں، آپ نے دیکھنا گوارا ہی نہ کیا۔ کیا کمال جواب دیا صحابی حضرت حذیفہ بن یمان نے، فرمانے لگے کہ ان آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، جب سے دیدار مصطفیٰ کیا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ان نگاہوں نے کیا ہے دیدار مصطفیٰ، اب دنیا کی کسی حسن کی کوئی ویلیو ہماری نظروں میں آ نہیں سکتی، کوئی صورت ہماری آنکھوں میں سما نہیں سکتی۔ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے بھی ہمارے ہوئے ہیں، کہ جب سے دیدار مصطفیٰ کیا ہے سب کچھ نصیب ہو گیا ہے۔ اب اس لڑکی نے ذرا غور کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا ایک میرے باپ کا دین ہے جو اپنے مطلب کے لیے چارے کے طور پر مجھے مسلمان کے آگے ڈالتا ہے، غیر کے آگے ڈالتا ہے، ایک تیرا دین ہے جو اتنی شان والا دین ہے جو غیر کی عزت پر بھی پہلا دیتا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دین میں داخل کر دو۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا سے، آپ میرے خیال میں پریس کے جو دوست ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، چند دن پہلے وہ فیصل آباد کے گنڈا، میں اسے گنڈا ہی کہوں گا، شیخ دانش، کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کا رشتہ مانگا، بھتیجا نام ہے لڑکی کا، اور جب اس نے رشتے سے انکار کیا، رائٹ ہے، یہ اس کے حقوق ہیں، وہ جسے چاہے پسند فرمائے اپنے رشتے کے لیے۔ جب اس نے انکار کیا تو ظلم کی انتہا، اس نے اس کے گھر پر جا کر حملہ کیا اور اس سے اپنے جوتے اس کی زبان سے چٹوائے۔ میں
حکمرانوں صرف ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے حکمرانی کرو، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھو، مولا کائنات نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ نظام کفر سے چل جائے گا، ظلم سے نہیں چلے گا۔ حوا کی بیٹی کی تذلیل کر کے، نوجوان بیٹیوں کی تذلیل کر کے، اور آپ کو اپنے سیاست سے اور اپنی مقابلے بازی سے اور اپنے اقتدار سے اتنی فرصت نہیں، اور ہماری عدلیہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے عمر عطا بندیال صاحب، رب نے آپ کو بھی عہدہ عطا فرمایا ہے، اور بھی حکام بالا، کوئی تو خدا کے لیے اس غریب کی بیٹی کا نوٹس لے کہ جن ظالموں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، اور کوئی بھی قانون کا ادارہ حرکت میں نہیں آیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، یہ تو صدقہ کالی کملی والے کا ہے، خدا کی عزت کی قسم ورنہ پتھر برسائے جاتے۔ ایسا تو یورپ کے اندر نہیں ہوتا، جنہیں ہم جانور کہتے ہیں، جنہیں ہم وحشی کہتے ہیں، وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنا، اسلامی ریاست پاکستان، تصور کون کر سکتا ہے ایسے واقعے کا؟ اور پھر نہ عدلیہ نوٹس لے، نہ حکمران نوٹس لیں، پھر آپ سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ آج آپ کے پاس اقتدار ہے، اگر آپ کے دور اقتدار میں ظلم ہوگا تو ظلم والا اقتدار چلے گا نہیں، کسی صورت نہیں چلے گا۔ یہ زور لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، رب کی زمین پر عدل کرو گے تو رب زمین میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء کے سامنے جب کیس آیا تھا، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، تو کچھ صحابہ نے بھی آپ کو کہا یا رسول اللہ اگر ان کو آپ معاف فرما دینا تو یہ بہت بڑا قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آپ نے فرمایا میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ نہیں ہے غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون۔